अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक पल्स के साथ खुशामदीद, मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक तो अवाम को ये कहते आ रहे थे कि घबराना नहीं है, मगर अब उन्होंने अपोजिशन को भी कह दिया है कि आपने भी घबराना नहीं है, और साथ ही अपने साथियों को भी यकीन दहानी कराई है कि आपने भी तहरीक अदम एतमाद पर घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मिली तो हालात खराब थे और मुल्क दिवालिया था, इसी वजह से मुझे अपनी टीम की फिक्र थी कि वो घबरा जाएगी, इसीलिए उनको बार बार ना घबराने की यकीन दहानी कराता रहा, बार बार उनको तलकीन करता रहा। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रही है ताकि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जा सके, और जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है, आज शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होने जा रही है। जरदारी साहब की तरफ से तहरीक अदम एतमाद पर मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई गई है मुकम्मल ताउन की, और इस मुलाकात में जहांगीर तरीन ग्रुप से जो है वो राबते तेज करने में और पीटीआई के जो नाराज अरकान हैं उनको एतमाद में लेने पर इत्तेफाक हुआ है। इस सिलसिले में जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी पोजीशन इस वक्त बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, इत्तेहादियों की जो पोजीशन है उसकी वजह से भी हुकूमत पर दबाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और अपोजिशन की इस मूव की वजह से भी जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है उससे भी हुकूमत पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इत्तेहादी जमातों की पोजीशन चूंकि काफी मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो भी मौजूद हैं, उससे भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। अपोजिशन के लिए क्या सूटेबल है, क्या जो इत्तेहादी हैं जैसे काफ लीग है या एमक्यूएम है उनको अपने साथ मिलाया जाए, या फिर जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनसे फायदा उठाया जाए। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, जो कि रहनुमा मुस्लिम स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ समाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। समाबिया साहिबा, आपको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी अखवंदजादा चट्टान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अखवंदजादा चट्टान साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। राना एहसान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत इस वक्त अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है या तहरीक अदम एतमाद की जो मूव लाई जा रही है, इससे परेशान नजर नहीं आ रही। आपको क्या लग रहा है कि वो परेशान है नहीं, या इस चीज को दिखाया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, परेशानी का जो है वो तो तभी नजर आ गई थी कि कितना इमरान खान साहब परेशान है जब वो मंडी बहाउद्दीन के जलसे के अंदर निकल आए, जो उन्होंने 3.5 साल से नहीं किया। और परेशानी इससे वाज़े होती है कि अभी काबीना जो कि 55 मेंबरान के ऊपर है, उसके अंदर भी तौसी की जो है वो बातें की जा रही हैं कि वो भी उसमें भी बढ़ सकती है काबीना, और जिनको कभी ये मुंह नहीं लगाते थे कोएलिशन पार्टनर्स को, उनकी अब ये तारीफें भी कर रहे हैं, और जो इनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो इनको बता रहे हैं कि आप घबराएं मत, लेकिन घबराने का टाइम इन पे बिल्कुल आ चुका है। और उसके आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये नो कॉन्फिडेंस हो या ये लॉन्ग मार्च हो, वो तो है ही है, लेकिन जो मेजर वजह उसके पीछे है वो ये है कि अब जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले जो एमपीए एमएनएज हैं, उन्होंने अपने मुस्तकबिल का सोचना है कि आखिर वो इस नाकाम, नकमी और करप्ट तरीन हुकूमत का बोझ कितनी देर और उठाएंगे, और उसको ना उठाने की वजह से, यानी कि जो उनको नजर आता है मुस्तकबिल में कि वो नहीं उठा पाएंगे, तो ये सब कुछ जो है ये मुमकिन है कि आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ भी जाएं या आप लॉन्ग मार्च भी करें, जिसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। सही। अखवंदजादा चट्टान साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से या तहरीक अदम एतमाद से इतनी परेशान क्यों नहीं है? क्या हुकूमत को कहीं से फिक्र ना करने की, ना घबराने की यकीन दहानी कराई गई है, या फिर चूंकि ऑपोजिशन पिछले 3.5 साल में हमेशा हर महाज पर नाकाम नजर आई है, इस वजह से जो हुकूमत है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़मा, घबराहट का तो आपको राना साहब ने बहुत तफसील से बता दिया कि हुकूमत के घबराहट का लेवल क्या है, तो वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो सोनामी झूठ है, जो कह रहे हैं कि हम जो आए तो मुल्क दिवाला हो चुका था और हम जो आए तो मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ये सरासर झूठ पे मबनी एक बयान है।
کیونکہ یہ موجودہ ہائیبریڈ حکومت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم یہ آ چکا ہے 2 جمہوریتوں کے بعد. اس کی بنسبت جب ہمیں حکومت ملا تھا، آپ اس وقت کو یاد کریں، 2007-2008 کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لے کہ آپ کے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. پوری دنیا میں پاکستان بالکل تنہا ہو چکا تھا، کوئی فرینڈ آف پاکستان نہیں تھا. ایسے حالات تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عسکریت پسند یہ مارگلا کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے نرغے میں ہیں. ہر روز کراچی میں 40-45 لاشیں پڑتے تھے. 20-19 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا. لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ چینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. ایسے حالات میں ہمیں حکومت ملا تھا. اس میں ہم نے بہت کام کیا. دہشت گردی تھی، اس کے بعد جو میجر مسائل سارے 19 سال سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا. صوبے اپنا حقوق مانگ رہے تھے، وفاق کمزور ہو چکا تھا، صوبوں کو اپنا حق نہیں مل رہا تھا. پارلیمان کے سارے اختیارات پریزیڈنسی میں پڑے تھے. اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو آپ کے ٹائم بہت کم پڑ جائے گا. اگر 3 دن مسلسل اس مسائل پہ بحث کرے تو وہ ختم نہیں ہوگا. اتنے مسائل تھے. اس پہ ہم نے کام کیا 5 سال، پھر 5 سال اس پہ کام کیا مسلم لیگ نون نے. اس حکومت تک پہنچتے پہنچتے صرف ہمارا ایک مسئلہ رہ گیا تھا اور وہ مسئلہ تھا معیشت. اور معیشت پہ اپوزیشن نے، شہباز شریف صاحب نے، چیئرمین بلاول صاحب نے اس سلیکٹڈ حکومت کے یہ ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم سے کہا کہ دیکھیں یہ ملک کا بہت سب سے بڑا مسئلہ ہے. معیشت پہ ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے کیونکہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے تو کبھی اپنا گھر چلایا ہی نہیں ہے. آپ کو تو آٹی چینی باؤ کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ غریب کا، یہ مسئلہ کسان کا، یہ مسئلہ ڈیلی ویجز کا، یہ مسئلہ اس مزدور کا کہ صبح اگر وہ کچھ کام مل جاتے اور کماتے تو شام کی اس کے بچے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. ہم نے دعوت دیا لیکن کیا کہا اس آنا پرست بندے نے کہ نہیں یہ تو اپنے کیسز کے لیے اور یہ تو ہم سے NRO چاہتے ہیں اور میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. بھائی آپ کے 4.5 سال ہو گئے، آپ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ کیا جن لوگوں پہ آپ نے الزامات لگائے تھے ایک بندے پہ آپ نے ابھی تک ثابت کیا؟ کیا ایک بندے کو سزا ہوئی اس کے باوجود کہ آپ نے کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا؟ آپ نے خواتین کو گرفتار کیا، مریم نواز صاحبوں کو گرفتار کیا، ادی پریال کو عید کے دن گرفتار کیا جو چیئرمین بلاول بھٹو کشمیر میں تھا. آپ نے ایسیز نکال دی جیل سے، آپ نے پنکھے بند کر دی، آپ نے سیاسی انتقام میں جو سیاسی کھانے بند کر دی، دوائی بند کر دی. یہ صورتحال تو ہو گئی نا. اب بات یہ ہے کہ اب جب تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں تو پھر یہ اتنی جو کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بھائی کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. منہ سے کہنے کو اگر آپ کانفیڈنس کہتے ہیں تو وہ تو اور بات ہے. منہ پہ تو یہ 1 کروڑ نوکریاں بھی دیتے ہیں. صحیح، آپ کو بھی لگتا ہے یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ صبر کرے عظما. ان کو پتہ ہے گیلانی صاحب کو ہم نے کہاں سے الیکشن جتوایا تھا. ان کو پتہ ہے کہ جس دن اپوزیشن نے عدم اعتماد پیش کیا میرا جگہ سیدھا جیل ہے کیونکہ ان کو تو سب کا سپورٹ حاصل تھا. انہوں نے دن دہاڑے اس ملک کے خزانے پہ ڈاکہ ڈالے، کبھی چینی کی شکل میں، کبھی پیٹرول کی شکل میں، کبھی ڈالرز کی شکل میں، کبھی دوائیوں کی شکل میں. مختلف اوقات میں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. یار آپ اندازہ کریں 21 ارب قرضہ تھا 75 سال میں پاکستان پہ 21 ارب قرضہ چڑھا ہوا تھا. انہوں نے صرف 4.5 سال میں وہ قرضہ 53 ارب تک پہنچا دیا. اس میں اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں. اخوان زادہ صاحب ہمارے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما بھی موجود ہیں، سمابیہ طاہر، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کو جو کانفیڈنس دیا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی کانفیڈنس دے رہے ہیں، یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ سمابیہ صاحب بتائیے گا کہ یہ اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں آپ، ادروائز جو ہے وہ آپ کے گھبرانے کا وقت بھی آ چکا ہے. تھینک یو سو مچ عظما. ایکچولی بات ہے میں اسٹارٹ کروں گی ذرا رانا افضل احسان صاحب کے جو ہے نا، جو انہوں نے کچھ کامنٹس کیے، اسٹیٹمنٹ کی.
बात ये है कि अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से ही इतनी कॉन्फिडेंट है। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैं, हमारी पॉलिसीज जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो एक इस चीज को जरूर मद्देनजर रखें, क्योंकि लीडर वो होता है जो जनरेशन का सोचता है, लीडर वो नहीं होता जो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सोचे। तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन का सोच के तमाम पॉलिसीज बनाई हैं जो ग्राउंड पे नजर आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो भी इतना कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाई है ना, और हम ये जानते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो भी हो जाए हम जो है इंशाअल्लाह दोबारा भी जीतेंगे। और ये अदम एतमाद की ये जो बात कर रहे हैं सारी, इससे पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने देख लिया था कि इसमें क्या हुआ, इनके अपने लोग जो हैं, ठीक है, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं इसमें, क्योंकि उनको भी इमरान खान पे कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान इज द ओनली वन, ठीक है, ही इज द ओनली लीडर कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना जो है वो ऊंचाइयों पर लेके जा चुके हैं, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट आने से पहले जो पाकिस्तान के हालात थे कि इन लोगों ने उसको ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट ने जो है पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया, ठीक है, जो मुंबई हमलों के बारे में उन्होंने दी थी। तो बात यह है कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ कभी सिंसियरिटी शो ही नहीं की। 35 ईयर्स ये लोग जो है हुकूमत करते रहे हैं, ये दोनों पार्टी, ठीक है, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग यूनियन भी। लेकिन उन्होंने क्या किया कौम के लिए, कौम को क्या देके गए सिवाय कर्जे के और कुछ नहीं, सिवाय पाकिस्तान को जो है वो उसका जो है पूरी दुनिया में उन्होंने एक मंफी इमेज जो है वो क्रिएट किया, उसके अलावा उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो हमारा बनता है ऑब्वियसली। आपके दौर में कर्जे रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए हैं, या तो आपके दौर में कर्जे ना लिए जाते और जो बैकलॉग है उसको कवर किया जाता, आपके दौर में कर्जे उनके दौर से ज्यादा लिए गए हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए इसमें बात यह है कि जो कर्जे लिए गए हैं ना वो भी इन्हीं की वसीले मिन्नत है, ठीक है। इन्होंने जिस हमारे मुल्क को जिस हाल में छोड़ा था ना, हमारा मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, तो इमरान खान ने दिवालिया होने से इस मुल्क को बचाया है, ठीक है। हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कर्जा उतार भी रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा कर्जा हम उतार चुके हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी गवर्नमेंट के खत्म होने से पहले जो है हम इन तमाम इश्यूज को जो है वो सॉर्ट आउट करके वहां से वो करेंगे। हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं, हम इनकी तरह जो है वो भाग के लंदन नहीं पहुंचते, हमने जो है जायदादें नहीं बनाई, हमने क्लास नहीं बनाई। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अवाम आपके साथ ही खड़े होंगे इस वक्त भी? डेफिनेटली खड़े। उसकी वजह यह है कि हमारी कौम जो है वो बाशऊर है। देखें, उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जिससे मेरा बड़ा ईमान है, फिर मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर हमें इस मुल्क को अपलिफ्ट करना है ना, अगर हमें इस मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है तो फॉर दैट हमें एक दफा इन चीजों में से गुजरना पड़ेगा। जब हम गुजर जाएंगे तो हम एक वो कौम तैयार होगी इंशाल्लाह, और वो मुस्तकम पाकिस्तान तैयार होगा कि जिसमें दुनिया जो है वो पाकिस्तान से हर चीज से अपनी राय लेगी, और जो यकीन करे कि ऐसा हो सकता है अगर पूरी कौम जो है वो एक पेज पर हो जाए। देखें, मसला ये है कि जैसे आपने बात की अभी कि लो कॉन्फिडेंस योग जो है ये लोग लो कॉन्फिडेंस लाने जा रहे हैं, अगर इनमें इतना दमखम होता तो ये वही लोग हैं ना कि जिन्होंने जो है एक में जो किसी को रोड पे घसीटना था, दूसरे में जो है वो उसका जिगर फाड़ के या उसका सीना चाप करके जो है तमाम कुछ निकालना था। लेकिन आज इमरान खान की इसी कॉन्फिडेंस ने इनको इस चीज पर मजबूर कर दिया है कि ये दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे से आके मिल गई हैं। आज में जो है परवेज इलाही साहब भी याद आ रहे हैं, आज में जो है चौधरी शुजात साहब भी याद आ रहे हैं कि उनकी बीमारी है, आज में जहांगीर तरीन साहब भी याद आ रहे हैं। लेकिन इनको ये जहांगीर तरीन, आप बताएं कि ऑपोजिशन इस वक्त किस बुनियाद पर इतनी कॉन्फिडेंट है? जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने वजारतों के नाम जो है वो भी फहरिस्त तैयार कर ली है, कौन सी वजारत किसको दी जाएगी। क्या इत्तेहादियों के साथ आपकी वजारतों से मुताल्लिक बातचीत हुई है, या फिर जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, अंदरूनी तकसीम है, वो आपको ये कॉन्फिडेंस दे रही है? आप किस बुनियाद पर इतने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, ये जो पीटीआई की अभी जो मेरी कॉलीग जो बातें कह रही थी, ये अवाम को बातें नहीं समझ आती, क्योंकि अवाम को नजर आता है कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसके अंदर पिछले 10 सालों में सबसे करप्ट हुकूमत
جس کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہوئی وہ عمران خان کی حکومت ہے اور پچھلا سال سب سے کرپٹ ترین تھا. اسی طرح پریس فریڈم انڈیکس جو ہے وہ کہتی ہے کہ پریس کا بھی گلا گھونٹنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کے دور حکومت میں وہ بد سے بدتر ہوئی. اسی طرح جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1 ٹریلین سے جو ہے وہ 2.5 ٹریلین تک پہنچ گیا. پی آئی اے کا آپ نے پٹھا بٹھا دیا, ریلوے کا آپ نے پٹھا بٹھا دیا, کسی جگہ میں کوئی بہتری نہیں آئی اور یہ کہتی ہے اگلی جنریشنز کے لیے جو ہے یہ ہماری پالیسیز ہیں. تو یہ پتہ نہیں اگلی جنریشن کون سی ہے, کوئی 25 سال بعد جو آج بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی جب وہ بڑے ہوں گے تو تب بہتری آئے گی. تو ابھی تو کوئی بہتری نہیں ہے. عوام جو ہے وہ بھوک سے, وہ مہنگائی سے اور وہ قرضوں میں تلے جو ہے وہ دب چکی ہے, جو کہ حقائق ہے. اب باتوں سے اگر یہ پیٹ بھرنا چاہیں تو وہ اتنی اب جو ہے وہ بھوک ختم نہیں ہوتی باتوں سے. دوسرا, کانفیڈنس کہاں سے ہمیں ہے. دیکھیں کانفیڈنس جو یہ انہوں نے کہا کہ جو کاف لیگ جن کو پتہ نہیں ہم نے گھسیٹنا تھا پیپلز پارٹی کو, تو وہ تو انہوں نے سب سے بڑے پنجاب کے چور کے بلبوتے پہ انہوں نے پنجاب میں حکومت بنائی, ان کے بلبوتے پہ انہوں نے جو ہے وہ فیڈرل حکومت بنائی, ایم کیو ایم جس کو قاتل لیگ کہتے تھے. تو یہ وہ سارے القابات جو یہ ہمارے پہ یہ کر رہے ہیں, یہ اپنا گریبان جھانک کے دیکھیں تو آپ کو بھی جو ہے وہ یہ بات سوچ کے کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, جس نے الیکشن لڑنا ہے اس کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ اگر ہم لیں گے تو ہم 10,000 یا 15,000 ووٹوں سے زیادہ ووٹ نہیں لے پائیں گے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واحد وہ جماعت ہے جو فیڈرل حکومت ہوتے ہوئے, صوبائی حکومت ہوتے ہوئے لوکل باڈیز کا الیکشن اپنے گھر کے اندر ہار جاتی ہے. یہ وہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ضمنی الیکشن 90% ہار رہی ہے. تو یہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے, اپنی ریاست کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, فنڈز کے جو ہے وہ برسات کرتے ہوئے کہ نعرے لگاتے ہوئے ہم اتنے کروڑ ارب روپیہ حلقوں میں لگا دیں گے, پھر ان کو عوام ووٹ نہیں ڈالتی. تو یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں. یہ جو ہے اگر یہ اس بھول میں رہے اچھی بات ہے کہ یہ اس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں پاکستان جا رہا ہے, لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت تڑپ رہی ہے اور اپوزیشن کو کانفیڈنس عوام کے حالات دے رہی ہے کہ عوام ان کو اور برداشت نہیں کر پائے گی اور ہمیں بھی نہیں عوام معاف کرے گی. عوام تو جی عوام کے لیے, عوام تو اس وقت دیکھ رہی ہے کہ آپ سڑکوں پر آئے, اپوزیشن سڑکوں پر آئے اور جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے عوام. لیکن دوسری طرف کچھ ریئلٹی نمبر گیم کی بھی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں ہے, جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہے. تو اس کی صورتحال پر میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کیا جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا پھر جو ہے آپ کی یہ جو اتحادی ہیں کاف لیگ ہے یا ایم کیو ایم ہے, ان کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی ہے؟ سب سے بات نمبر گیم کیسے پورے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم تو کسی جو عدم اعتماد کو ممکن بنانے کے لیے ہم سب سے بات کریں گے, چاہے وہ کاف لیگ ہو ان سے بھی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور وہ سب ان سے ناراض ہیں, نالا ہیں, تھکے ہوئے ہیں. چاہے وہ ان کے اندر کے جے کی ٹی گروپ کے ہو لوگ, ان سب سے بات چیت ہو رہی ہے. ان کے تو اپنے جو ہے, اور یہی وجہ ہے دیکھیں جب عدم اعتماد ہم نے موشن اس کی لے کے آنی ہے تو وہ ہم نے مکمل اپنی تیاری کر کے لے کے آنی ہے, اور وہ تیاری ہو رہی ہے. اور باقی اس کے بعد کے معاملات پر بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس کے بعد معاملات کیسے چلیں گے, کیونکہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ جو بھی ہو ان کو فارغ کرنے کے بعد پھر وہ معاملات عوام کے لیے کوئی بہتری لے کے آئے. تو ان سب معاملات پہ بات ہو رہی اور ان قریب جو ہے یہ صحیح. اخوانزادہ صاحب جی اخوانزادہ صاحب, اتحادی جو ہیں وہ بہرحال ان کے لیے بیسٹ آپشن یہی ہوتی ہے کہ وہ وزارت میں رہیں اور وہ اسی صورت میں اقتدار میں بھی رہ سکتے ہیں. آخری سال ہے, فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے اور وہ حکومت سے ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن میں اس وقت, تو وہ یہ فنڈز بھی جاری کرا سکتے ہیں, اپنے اپنے حلقوں میں کام بھی کروا سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہوگی. اتحادی جو ہے وہ اس تحریک میں آپ کا ساتھ کیوں دیں یا کیوں دیں گے, کن بنیادوں پر دیں گے؟ کیا آپ ان کو کوئی وزارتوں کا وعدہ کریں گے یا کیا ان کے پاس ان کو آپ ایسا کیا دکھائیں گے جو ریالٹی ہو, جو ان کے لیے سوٹیبل ہو؟ دیکھ لیجیے, ہمیں اس کو دکھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے, وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کے نام پہ جو ہائیبریڈ حکومت بنایا گیا تھا, اس کا ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں. کوئی بھی باشعور بندہ جو ہے وہ ڈوبنا نہیں چاہتے ہیں,
انہوں نے عوام کا جو حشر کیا، انہوں نے اس ملک کا جو حشر کیا، وہ سب کو نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک آپشن نہیں ہے۔ اب اپوزیشن کا مرضی ہے کہ وہ کون سا آپشن لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے اتحادی بھی آپشن ہے، ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب بھی ایک آپشن ہے، اور ہمارے ساتھ ان کے 5 وزراء سمیت 22 ممبران کی بھی رابطے ہیں کہ ہم اس ٹائٹانک جو ڈوب رہا ہے اور آخر حجکولیہ لے رہی ہے، ہم ان سے چلانگ لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ہمیں یقین دلائے کہ آپ لوگ ہمیں بچائیں گے۔ تو آپشنز ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں، اور یہ حکومت جن لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، یہ دنیا کا واحد خوش قسمت اور بدقسمت حکومت ہے۔ پاکستان کا تاریخ عظمیٰ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے جج کے ہتھوڑے کا استعمال ہوا، یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے بندوق کا استعمال ہوا، یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے مائک کا استعمال ہوا، یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے درگاہ کا استعمال ہوا، یہ واحد حکومت ہے جس کے لیے طارق جمیل کا استعمال ہوا، لیکن کچھ بن نہیں پایا، روز بروز ملک کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ جو سیما صحیح اپوزیشن جو ہے وہ تمام ممکنہ آپشنز جو ہے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اخوندزادہ صاحب، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ اخوندزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت 22 اراکین جو کہ حکومت کے ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ میں نے درمیان میں کاٹی تھی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں۔ شکریہ صاحبہ، تو میں اپنی بات کو بس 3 سیکنڈ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ان کی جو کولیشن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن آج وہ سب بیزار ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کو یہ خدشہ ہے کہ ایسی نہیں ان کے نالائقی کا، ان کی نااہلی کا سارا ملبہ ہم پہ پڑے کہ بھائی یہ تو ہتھوڑے کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا تھا، یا بندوق کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا تھا، یا مائک کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوا تھا۔ تو جتنی لوگوں نے اس ہائیبریڈ حکومت بنانے میں ساتھ دیا تھا، وہ سارے آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ ہم پہ نہیں پڑے۔ یہی سوچ ان کے کولیشن کا بھی ہے، ان کے اپنے ممبران کی بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ عوام ہمارے گریوانوں کو پکڑے کہ بھائی یہ جو عذاب ہم پہ مسلط ہوا تھا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے مسلط ہوا تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے چٹان صاحب، اتحادی جماعتوں کے ساتھ رہنے میں بہت سارے فیکٹر ہیں، اس پر بھی میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ ہی کے کا جو جواب تھا یا آپ ہی کا جو یہ دعویٰ تھا کہ 22 اراکین جو ہیں حکومت کے وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس پر میں سمابیہ طاہر صاحبہ کا میں موقف لینا چاہ رہی ہوں۔ سمابیہ صاحبہ، ابھی اخوندزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 22 اراکین جو ہیں وہ آپ کے وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو پارٹی کے اندرونی اختلافات کو آپ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی پراپر کوئی لائحہ عمل اختیار کیا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلافات بھی موجود ہیں؟ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی اختلافات ہیں نہیں، کیونکہ اگر پارٹی میں اختلافات ہوتے بھی ہیں تو اس سے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، مسلم کے گھر میں ہی حل بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات اس میں مطلب جیسے اب نہیں کہہ سکتے کہ میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں حل کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی اختیار کر رہے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے؟ میں ایک چیز سے ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ 22 ارکان جو ہے وہ ہمارے شاید ہیں، وہ ان کی طرف جو ہے وہ انکلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے صرف جو ہے اس بات کا جواب دے دیں کہ پھر اگر ایسا ہے تو پھر سینٹ کے الیکشن ہو یا عدم اعتماد کا ووٹ ہو جو عمران خان کو ملے اس وقت، وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر ہمارے کوئی جو لوگ ہیں وہ ناراض ہیں تو وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ کہاں سے جو ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے اور ہم جو ہے وہ بڑی جو ہے اکثریت سے یا بھرپور انداز میں جو ہے ہم نے وہ جیت لیا، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ اپنے گروبار میں پہلے جھانکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ 35 ایئرز یہ دو پارٹیز جو ہیں گورنمنٹ میں رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر عوام ان کو اتنا پیار کرتی ہے اور اگر عوام ان کو اتنا اپنا جو ہے وہ سمجھتی، ٹھیک ہے، کہ یہی ان کے مسیحا ہیں اور انہیں کو بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے،
तो फिर जो है इलेक्शन जो है वो इन्हीं को ही जीतना चाहिए था, ठीक है, जो कि ये नहीं जीते। और पब्लिक ने जो है इनको बड़ी बुरे तरीके से जो है इनको रिजेक्ट किया दोनों पार्टी को, ठीक है। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक बात कही कि इमरान खान के बहुत खिलाफ लोग, पीटीआई के बहुत खिलाफ है कि इस गवर्नमेंट ने जो बेड़ा गर्क कर दिया मलका वगैरह वगैरह। तो मैं तो तुमसे ये पूछना चाहूंगी कि इन लोगों की हुकूमतों ने मुल्क को कितना फायदा दिया, क्या किया इन्होंने हमारे मुल्क के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप देखें कि वो किस से है। आप ये देखिए कि कोविड जैसी मुस्लिम जो एक वायरस है जो आया पूरी दुनिया में, ठीक है, उसको सबसे जबरदस्त जो काम किया वो पाकिस्तान ने किया, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी, वो प्लानिंग, वो सब कुछ हमारी गवर्नमेंट की थी ना, उनकी तो नहीं थी, ठीक है। इसमें तो ये लोग साइड पे हो गए थे, इन्होंने तो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी नहीं किया इसमें, ठीक है। इसी तरह से आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है वो हर पूरी दुनिया में जो है बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है, लोगों को रिस्पेक्ट दी जा रही है वहां पर, वहां के लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे उसमें प्रिंस चार्ल्स के बयान को देख लें, आप चाहे बिल गेट्स जो पाकिस्तान आई हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला रशिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हमारे बन रहे उनको आप देख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से अफगानिस्तान के हवाले से जो है स्ट्रैटेजी, जो चीजें जो है इमरान खान साहब ने प्लान की, जो उन्होंने स्टेप्स किए वो आप देख लें, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि कश्मीर के हवाले से जो इमरान खान साहब ने किया, ठीक है। तो ये तो इनके तो वो लोग कि जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे इतना अच्छा, ठीक है, कभी वो बोल नहीं सके, ठीक है। आज जो है अगर इंडिया जो है, ठीक है, ये आपके ही एक सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने जो है ये का एक एंकर पर्सन है जिनकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, तो उन्होंने ये कहा है ना, ठीक है, ये ट्विटर पे भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है कि इंडिया जो है वो नवाज शरीफ को पसंद करता है, ठीक है, इमरान खान को नहीं। इंडिया जो है वो हाफिज सईद से नफरत करता है लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से मोहब्बत करता है, ठीक है, उनको पसंद करता है। रीजन क्या है? ये लोग कहाँ से पाकिस्तान के इतने सिंसियर हो गए, इतना अर्सा इनके पास गवर्नमेंट से इनने क्या किया। आज लॉन्ग मार्च और इन सब चीजों की बात करते हैं, उससे पहले भी ये आ चुके हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में, क्या लेके गए हैं, क्या ये तो समाविया साहब ये तो एक ये तो जो है ना वो सियासी इख्तिलाफात हैं जिन बुनियादों पर ये इस तरह की बातें की जाती हैं। राना अफजल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी समाबिया साहिबा ने कहा कि सेनेट में बिल पास कराने की बात हो तो हुकूमत जो है वो हमें कामयाब होती नजर आती है। अभी आप रिसेंट देख लें कि ऑपोजिशन की तादाद सेनेट में ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद हुकूमत जो है वो बिल पास करा लेती है। तो वो कॉन्फिडेंट क्यों ना हो फिर कि जब आपसे जो है वो जो भी मामलात आपने ऑपोजिशन ने उठाए उसमें वो नाकामी नजर आई है और हुकूमत उसमें कामयाब होती नजर आई है। ये तो अभी आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें फिर से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अभी जो नो कॉन्फिडेंस आने वाली है वो कितनी मजबूत होगी या कितनी कमजोर होगी। तो ये तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, तो ये इसका रिजल्ट तो बड़ी जल्दी अवाम के सामने आ जाएगा। मैं समाबिया साहिबा की बातों से जो है एक बड़ा अहम फैक्टर इत्तेहादियों वाला फैक्टर जो इस वक्त इत्तेहादियों वाला फैक्टर जो आप मद्देनजर भी रखे हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी गो अहेड है। अगर जो इत्तेहादी हैं वो अगर वहां से उनको गो अहेड का इशारा मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है वो उसकी तरफ मूव करेंगे। क्या ऑपोजिशन इस फैक्टर को मद्देनजर रखे हुए है? देखिए हमारी ख्वाहिश है कि न्यूट्रल हो। एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो सियासी मैदान में मुदाखलत करे। हमारे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे हैं और जब ये इत्तेहादी देखेंगे कि हमारे नंबर्स उनके बगैर भी पूरे हैं तो इत्तेहादी जो है वो बहुत जल्दी छलांग मार के हमारी तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो इस किश्ती से निकलना चाहते हैं, इसमें रहना नहीं चाहते, इसमें रहने में ज्यादा नुकसान है। जैसे ये नो कॉन्फिडेंस आपकी फाइनलिटी की तरफ जाएगी आप देखेंगे कि सब लोग इनको छोड़ के हमारी तरफ आ जाएंगे। ये अनकरीब चीजें अनफोल्ड जरूर होंगी। यहाँ मुझे देखिए जरूर पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की जा रही है। देखिए हम हकायक के ऊपर बात करें तो वो बात होती है, जज्बात पे हम खुदारा बात ना करें, जज्बात पे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। सीपेक आपका जो प्रोजेक्ट है वो सुस्त रवि का शिकार होने के बावजूद जो है वो तकरीबन इख्तिताम पजीर है। उसको अल्लाह करे कि नई जान जो है उसमें डले। सऊदी अरेबिया जैसा आपका दोस्त ममालिक आपको जिन शराइत पे सिर्फ $3 अरब देता है वो शर्मनाक शराइत। अमेरिका से आप दूर हो चुके हैं, आप आइसोलेशन का शिकार हैं। इस पर अगर आप इंडिया की बात करें तो इतनी कमजोर हुकूमत
پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی کہ اس حکومت جس کے لیے عمران خان جس وزیر اعظم کے لیے مودی کے لیے انہوں نے فرمایا کہ مودی جیت جائے گا تو بڑی بہتری آئے گی، اس مودی نے جو ہے اینیکس کر لیا کشمیر، اس نے قابض ہو گیا، اور ہماری اتنی کمزور فارن پالیسی تھی کہ ہم کوئی جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہوتے ہیں ان کو ہم مقبوضہ کشمیر میں بھجوا نہیں سکے. یہاں نعرے، یہاں باتیں یا ایک دو تقاریر میں کشمیر کو مینشن کر لینا فارن پالیسی نہیں ہوتی. فارن پالیسی ہوتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا. رزلٹ ہے منفی، چائنا کے ساتھ منفی، سعودیہ کے ساتھ منفی، امریکہ کے ساتھ منفی. آپ کی فارن پالیسی اس جتنی بدتری کا ابھی اس وقت شکار ہے شاید ہی کبھی ہوئی. ٹھیک ہو گیا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے آئیں گے اور پھر یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ناظرین جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام قوتیں غیر جانبدار رہیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے گی. یعنی کہ ایک فیکٹر بہرحال موجود ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کا نیوٹرل ہونا ضروری ہے. اس وقت کیا صورتحال ہوگی، کیا جو مقتدر حلقے ہیں وہ گو ہیڈ کا اشارہ دے دیں گے اتحادیوں کو اور غیر جانبدار رہیں گے یا نہیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے یا ناکام بنانے میں. اخوان زادہ چٹان صاحب، بہت سے جو کنسرنز ہیں جو اتحادی جماعتوں کے ہیں جن سے ابھی یہ حکومت جو ہے وہ ناراض، حکومت سے جو شکایات ہیں ان کو باپ ہے، ان کو شکایات ہیں، ایم کیو ایم ہے اس کو بھی شکایات ہیں، کاف لیگ بھی کچھ اپنے مسائل چاہ رہی ہے کہ وہ حل کریں. لیکن کیا جو ان کے کنسرن ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی اپنی سپیس، اپنی جگہ بنا سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو اتحادی ہے یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی اتحاد میں رہے ہیں، کبھی اپوزیشن کی شکل میں ہمارے ساتھ اتحاد میں رہے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ اقتدار میں بھی کبھی ہمارے ساتھ رہے ہیں. جو آج کل ان کے اتحادی ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور ہم کس طریقے سے حکومت چلاتے ہیں اور ہم کس طریقے سے مشاورت کرتے ہیں. کبھی بھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا. اتحادیوں کا سب سے بڑا گلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فیصلوں میں شامل کر دیں. تو کبھی بھی ہم نے اپنے جو کولیشن ہے یا اپوزیشن ہے اس کو یہ موقع نہیں دیا ہے. ہم پہلے اپنے پارٹی کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، پھر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہو، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کو منظور کیا. ہم نے صوبوں کو ان کے حقوق دیے، ہم نے آزاد کشمیر کو ان کا حق دیا، ہم نے گلگت بلتستان کو ان کا حق دیا. زرداری صاحب کے ساتھ جب کاف لیگ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ میں تھی تو ان کے جو ہے وہ مطالبات پورے بھی کیے گئے. نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی دیا گیا ان کی طرف سے اور کاف لیگ نے بھی پی پی کے ساتھ مل کے مدت بھی پوری کی تھی. آپ فیصلوں میں اعتماد میں لیتے رہے. اچھا، ایک بڑا اہم فیکٹر اخوان زادہ صاحب، ایک بہت اہم فیکٹر، وفاقی حکومت اگر ختم ہوتی ہے تو پھر سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کو وقت سے پہلے اپنی جو صوبائی حکومت ہے اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. کیا پی پی اس کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہم اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتے. جو اپوزیشن کا تمام اپوزیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم اپنے سر آنکھوں پہ تسلیم کریں گے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ملک میں روایات یہ ہیں کہ یہاں پہ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا ایک ساتھ الیکشن ہوتے ہیں. ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ طریقہ کار کوئی ایسا ہو، چاہے الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو یا الیکشن ارلی ہو، جلدی سے جلد ہو، 3 مہینے کے اندر ہو، 15 دن کے اندر ہو، لیکن یہ ہو کہ پورا ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو تاکہ کوئی مسائل آگے جا کے کوئی مسائل نہیں بنے. میں کشمیر پہ سمادیہ صاحبہ نے بہت زبردست باتیں کی. بھائی اگر آپ لوگ کشمیر کے ساتھ سیریس ہوتے تو آپ شہریار آفریدی کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین بناتے. اگر آپ لوگ کشمیر کے ساتھ سیریس ہوتے تو آپ گنڈا پور کو وزیر بناتے کشمیر کا.
وہ شہریار اپریدی جو امریکہ میں کشمیر پہ سپورٹ کے لیے گئے اور وہاں پہ ان کے نیشن کو گالیاں دیتے تھے. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاکستان میں کسی باہر ملک کا سربراہ آ چکا ہے یا پاکستان کی کسی سربراہ نے باہر ملک کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے اعلامیہ میں کشمیر کا مسئلہ شامل نہیں کیا ہے. تاریخ میں یہ پہلے بار ہوا کہ ہمارے ملک میں، ہماری سرزمین میں، ہمارے ملک کے اندر افغانستان کے نام پہ OIC کا اجلاس ہوا، لیکن اس میں نہ بیانیہ میں اور نہ پورا سیناریو میں ایک بار بھی کسی نے کشمیر کا نام نہیں لیا. اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کا خارجہ پالیسی، آپ اپنا اسلامی ممالک آپ سے بیزار، آپ کے پڑوسی جو ہر ملک کے لیے سب سے جو زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے وہ ان کے پڑوسی ہے. ایران آپ سے ناراض، انڈیا کے ساتھ دشمنی، چائنا کے سپیک پہ تحفظات، افغانستان کی بات انہوں نے کی. تو میں آپ کو یہ بتاؤں، افغانستان سے میرا بارڈر سے 15 کلومیٹر پہ گھر ہے، میں باجوڑ کے رہنے والا ہوں. صحیح. افغانستان میں جو پہلا حکومت تھا آپ کے ملک میں اتنی دہشت گردی نہیں تھی. جب وہ حکومت ختم ہوا تو آپ کے ملک پہ دہشت گردی بڑھ گئی، اور ہم نے وہاں پہ جو پیکسنگ کیا تھا تو ابھی یہ حکومت جو آ کے تو انہوں نے کافی جگہوں سے وہ جو ہم نے پیکسنگ کیا تھا وہ دوبارہ اکاڑ دیا. تو آپ کا جو افغانستان کا پالیسی ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اور باقی دنیا میں بھی جو آپ کے امریکہ کا صدر جو بائیڈن فون نہیں کرتا ہے، مودی فون نہیں اٹھاتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں. اور اگر آپ لوگوں کے اپنا خارجہ پالیسی اتنا اچھا تھا، ایک بس صرف 2 سیکنڈ، اگر اتنا اچھا خارجہ پالیسی ہے تو آپ جو نمبر دے میرے پاس کم ہے، میں کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو KPK کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. جی صحیح. اکمل زادہ صاحب، وقت کی کمی ہے اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ KPK بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس پر میں آپ دونوں کا موقف لینا چاہ رہی ہوں. رانا صاحب، آپ پہلے بتائیے گا کہ اس مرتبہ آپ نے کچھ بہتر پلاننگ کی ہے تاکہ جو ہے وہ جو حکومت ہے اس کو ہرایا جا سکے، PTI کی گورنمنٹ کو. دیکھیں، ہمارا بیانیہ حکومت کے بارے میں جو اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہم نے ان کے ہر ناکام پالیسی کو بے نقاب کیا ہے. ان کی ہر KPK میں اسپیسیفکلی آپ کی طرف سے کیا تیاری کی گئی ہے؟ دیکھیں، ہماری تیاری ہے الحمدللہ. ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، ہماری ٹیم متحرک ہے ادھر، اور انشاءاللہ ہم ان کی یہ جو اسٹیٹ مشینری بھی استعمال اگر کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھرپور شکست ہوگی اس الیکشن. صحیح. اکمل زادہ صاحب، آپ سے میں لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی کہ جو KPK کے بلدیاتی انتخابات دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، آپ کی تیاریاں کیسی ہیں؟ آپ کیسے حکومت کو ناکام بنائیں گے؟ ہماری تیاریاں بالکل زبردست ہے، اور KPK میں ایک پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. جو جنوبی اضلاع ہے اور پشاور ویلیو ہے، یہاں پہ علیحدہ لوگ ہیں، ملکنڈ اور ہزارہ میں اور پارٹی ہے. تو PTI کا جو مرکز تھا اس میں اس کو JY نے شکست دیا. اب ہزارہ جو ہے اس میں مسلم لیگ نون کافی اکثریت سے جیتیں گے، ملکنڈ ڈویژن میں ہم بڑے اکثریت سے جیتیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس بلدیاتی الیکشن میں کچھ بھی نہیں ملے گا. جو بھی آئے گا اپوزیشن کے حصے میں آئے گا. PTI کو اس بلدیاتی الیکشن میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اکمل زادہ چٹان صاحب کا یہ کہنا تھا. اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بڑی پر امید دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا KPK میں بلدیاتی انتخابات کا. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ ناصر.